ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ضلع کرنول کا مشہور و مقبول چینل بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ۔ بزم آئینہ وکیل صاحب پوسٹ آج سید وقار الدین قادری کے انتقال پر انہیں پرزور خراج عقیدت پیش کرتا ہے اور یہ خبر نہایت ہی افسوس کے ساتھ دی جا رہی ہے کہ ایک دگج، ایک خود آور شخصیت جو صحافت میں اپنا لوہا منوائی تھی، وہ آج اس دنیا میں نہیں رہے۔ سید وقار الدین صاحب جو رہنمائے دکن ڈیلی کے ایڈیٹر اور پبلشر رہے، انہوں نے کم و بیش 60 سال تک جو ہے اپنے صحافتی خدمات انجام دیتے رہے اور انہوں نے انڈو عرب لیگ کا بھی قیام عمل میں لایا تھا۔ ان کی نماز جنازہ جامعہ مسجد حیدرآباد میں ادا کی گئی، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ انہیں زمانہ یاد رکھے گا۔ آپ دیکھیے یہ رپورٹ۔ سید قدرت اللہ قادری کو دیجیے اجازت۔ دنیا میں نہیں رہے۔ سید وقار الدین صاحب ایک صحافی نہیں، ایک جرنلسٹ نہیں، ایک اردو رہنما دکن کے مالک کے ساتھ ساتھ انہوں نے فلسطین کی آزادی، فلسطین کے مظلوموں کی آواز اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے انہوں نے 40 سال مسلسل جد و جہد کرے اور اپنے ذاتی پیسوں سے اپنی جائیدادوں کو بیچ کر ان معصوم فلسطینیوں کے خلاف انہوں نے لڑا۔ سب دیکھیے کہ عربوں کے پاس پیسہ بھی آ گیا لیکن وہ لوگ ان کا ساتھ نہیں دیے، لیکن انہوں نے اپنی جنگ نہیں چھوڑے۔ اسی لیے جب حیدرآباد کو یاسر عرفات صاحب یہاں پر آئے تو جب حکومت یہاں تیلگو دیشم کی تھی اور مجھے بھی اپوزیشن لیڈر کے حیثیت سے مدعو کرے تو یاسر عرفات کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، تقریر کرنے کا اتفاق ہوا، اور جب حکومت فلسطین بنی تو یاسر عرفات نے انہیں فلسطین کا بہت بڑا ایوارڈ سے بھی ان کو نوازا۔ ان کے بہت سارے کارنامے ہیں، پھر کبھی میں تفصیل سے ایک آرٹیکل بھی لکھ رہا ہوں، لیکن میں آج مکہ مسجد میں نماز جنازہ ہوا، الحمدللہ ہزاروں کے لوگوں نے شرکت فرمائی۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ جل جلالہ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائیں، ان کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں انہیں اللہ ہمت دے، صبر دے۔ اور بالخصوص اردو زبان کے لیے، اردو ادب کے لیے، اردو تہذیب کے لیے جو ادارہ رہنما دکن گزشتہ 70 سال سے جو خدمات انجام دیا، ان کی سرپرستی میں اللہ رب العالمین ان کی خدمات کو انجام فرمائے۔ ایک عالمی شخصیت تھی، عرض دکن سے اٹھ کے جو ملی مسائل پر، سارے دنیا کے ملی مسائل پر جو گفتگو کیا، وہ صرف محدود حیدرآباد، تلنگانہ یا ہندوستان کے لیے نہیں، بلکہ آج آپ جائزہ لیجئے تو اس سب سے کوئی ایک ایسا شخص نظر نہیں آتا ہندوستان کے اندر جو فلسطینی مسلمانوں کے حقوق کے لیے اپنی زندگی کو وقف کیا۔ اسرائیل اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے جس نے اپنی زندگی کو وقف کیا، اس کا نام وقار الدین صاحب۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جو لڑنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رابطہ پیدا کرتے ہوئے حیدرآباد کو اور ہندوستان کے مسلمانوں کو جوڑنے والی شخصیت کا نام سید وقار الدین صاحب ہے، جس نے انڈو عرب لیگ قائم کیا اور فلسطین کے میں ہونے والے ظلم کو عالمی سطح پر لے آیا۔ وہ حیدرآباد کے مسلمانوں تک اس مسائل کو پہنچا کر احساس جگایا کہ رحماء بینہم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اشداء علی الکفار اور کافروں کے خلاف ہم کو متحد ہو کر کام کرنا ہے۔ بہرحال ایک تاریخ ساز شخصیت تھی۔ دنیا میں تو یوں لوگ آتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ تاریخ ساز بن جاتے ہیں۔ وہ تاریخ ساز شخصیتوں میں حیدرآباد کی وقار الدین صاحب کا نام باقی رہے گا۔ میں اس ادارے کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہوں، اور میرے مرحوم والد محمد امان اللہ خان کے بڑے قریبی رفیق تھے، محسن تھے،
मंजिल बचाओ तहरीक के मेरे वालिद के गुजरने के बाद एक बड़े सरपरस्त थे। उनकी सरपरस्ती में तहरीक ने उनके मशावरात और उनकी हमदर्दियों से बड़ा काम किया और तमाम तहरीक के लोग आज एक अपने सरपरस्त को खो दिए जो हर मुश्किल वक्त में तहरीक के साथ खड़े हुए। हम अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको जन्नत में आला मुकाम अता, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी पहली मंजिल को आसान फरमाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमाए, या रब्बुल आलमीन उनको जन्नत में आला मुकाम दे परवरदिगार। अल्लाह उनकी करवट उनकी खबर के अंदर कच्चे कलियाँ उतारे परवरदिगार, उनकी खिदमत को कबूल फरमा और जो मकसद वो छोड़ के गए हैं फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी का, उस मकसद से तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को वाबस्ता फरमा। हम में जो जोश व खरोश जो वक़ार साहब छोड़ के था वो बैतुल मुक़द्दस और आलम इस्लाम का, फ़लस्तीनी की मुसलमानों की आज़ादी का, उनके जुल्म के ख़िलाफ़ यहूदियों से लड़ने का जो जज्बा वो पैगाम छोड़ के गए उससे वाबस्ता कर। और अल्लाह से सब मुसलमानों से मेरी अपील है कि वक़ार साहब की मग़फ़िरत